اور بیوی خوبصورت رہے گی آپ کی وجہ سے. کیسی اگر آپ کی بیوی آپ کے مہمانوں کا احترام نہ کرے تو آپ کی زینت کا تو جنازہ نکل گیا. یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں لیونگ روم میں اور وہاں اس نے آسمان سر پر اٹھا دیا, ہر وقت مہمان اور مہمان اور مہمان اور مہمان. چاہے آپ گرینڈ آئل کے بہت بڑے خطیب و بیڑا غرق ہے آپ کا, آپ انسان ہی نہ رہے اپنی بیوی کی وجہ سے. اور بیوی وہ مزین رہے گی آپ کی وجہ سے کہ آپ اسے اس کا سٹیٹس دلائیں, آپ اس کا سٹیٹس دلائیں تو اس کو زینت ملے گی آپ کی وجہ سے اور آپ کو زینت ملے گی. ہمارے ہاں ایک ہمارے بزرگ تھے, بزرگ مین ہمارے قبیلے کے محمد آدمی تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک ضرب المثل ہے کہ بھائی بیوی ہے, بیوی کو لوگ حجرے میں نہیں لے چلتے. حجرہ جانتے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں حجرہ ہوتا ہے یعنی قبیلے کی ایک گیدرنگ کی اور جرگے کی جگہ. ایک ہوتا ہے بیٹھک جو میرا پرسنل ہوتا ہے اپنے مہمانوں کے لیے, ایک ہوتا ہے حجرہ, وہ حجرہ ہوتا ہے پورے قبیلے کی گیدرنگ کی جگہ, ان کا ڈیرا ہوتا ہے جس میں پورا قبیلہ جمع ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ ایکول شیئر رکھتے ہیں اور ایکول سیٹس رکھتے ہیں, وہاں پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میں یوسف زئی ہوں اور وہاں ہمارے یوسف زئیوں کا جو حجرہ ہے جرگے کا, تو وہاں میرا سٹیٹس اور دوسرے آدمی کا سٹیٹس بالکل برابر ہے. وہاں میرا سٹیٹس اور دوسرے آدمی کا سٹیٹس وہ بالکل برابر ہے, ہم ایکولی ایک دوسرے کو وہاں ڈیل کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی ہے بس کر دیجئے, بیوی کو کوئی حجرے تو نہیں لے چلتا. تو اس نے کہا کیوں نہیں لے چلتا, بیوی تو ہر وقت حجرے میں ہی رہتی ہے, کیونکہ حجرے میں آپ کا مہمان بیٹھا ہوگا, آپ نے ابھی گھر سے چائے لائی جس کو دیکھنے کی شان ہی نہیں, وہ چائے آپ دیکھ نہیں سکتے. ابھی آپ کی بیوی نے روٹی پکائی اور کھانا پکایا مہمان کے لیے جسے چکنا آدمی کو قے لگ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ بیوی تو ہر وقت حجرے میں اس کے پکائے ہوئے چیزوں کی صورت میں موجود رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ بیوی کرنا ہے تو اس انداز سے کہ وہ کم از کم آپ کے شلوار کو تو حجرے میں نہ ہوتا رہے. اچھی بات کہی تھی. یہ جو معمر لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑے عقل مندی کی باتیں ہوتی ہیں. ہن لباس لکم, یہ زینت ہے آپ لوگوں کے لیے, وانتم لباس لہن, اور آپ زینت ہیں ان کے لیے. عالم اللہ, عالم اللہ, عالمہ یہ بھی صیغہ ہے ماضی کا, یہ بھی صیغہ ہے ماضی کا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ عالم اللہ, ابھی اللہ کو پتا چل گیا کہ آپ رات کے وقت یہ معاملہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم نے فرمایا عالم اللہ, مجھے پہلے سے پتا تھا, آدمی سے کنٹرول نہیں ہو سکتا. عالم اللہ, پتا تھا اللہ تعالیٰ کو, انکم کنتم, کے تحقیق آپ لوگ, کنتم تختانون انفسکم, کنتم تختانون, آپ یہ نقصان کرو گے اپنے آپ کے ساتھ. اللہ کو پتا تھا کہ یہ نقصان آپ سے ہوتی جائے گی. انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ آپ یہ نقصان کرتے رہو گے اپنے آپ کے ساتھ. فتاب علیکم, لہذا اللہ تعالیٰ رجوع کر گیا. تابہ کا معنی ہے توبہ اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. توبہ کا معنی ہے کیا؟ رجوع کر, ریٹرن. فتاب علیکم, ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر, حکم ہی کو وڈرا کر لیا. ریٹرن کر گیا معنی حکم ہی کو وڈرا کر لیا. فتاب علیکم, ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر, اور ایسا ریٹرن کر گیا ود ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ کہ رات حضرت عمر سے یہ معاملہ ہوا اور کل سے وہ حکم میں نے وڈرا کر لیا, کل سے وہ حکم میں نے وڈرا کر لیا. اور حکمران جب اپنے کسی آدمی کو بچانا چاہتے ہیں, پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اپنے کسی آدمی کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ مواخذے اور گرفت میں نہ آئے, تو وہ آج کوئی قانون نافذ کر دیتے ہیں, اور جس دن ان کے آدمی نے کوئی بدی کی ہو تو اسی سے ایک دن پہلے سے وہ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. So then you cannot go to a court of law because the law has been implemented with retrospective effect. قانون میں اس کا نام ہے کیا؟ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ. ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ. اب ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اسی کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں حضرت عمر کو اب 2 مہینے روزے رکھنے, میں نے کل سے وڈرا کر لیا. صحیح. اینڈ اللہ himself he is the source of life, can do what he wants. اللہ کی اور ہے جو وہ چاہے, that's okay. علم اللہ, پتا تھا اللہ تعالیٰ کو, انکم کنتم, کہ آپ لوگ تختانون, نقصان کرو گے, انفسکم, اپنے آپ کے ساتھ. فتاب علیکم, ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر. وعفا عنکم, اب دیکھیے ایک ہوتا ہے کفارہ اور دوسرا ہوتا ہے قضا. جب آپ ایک روزہ رمضان کا توڑ ڈالے کھانے پینے یا سیکسول انٹرکورس کے ذریعے, تو آپ کو کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ 61. 60 is kafara and 1 is qada. 1 is qada and 60 is, تو فتاب علیکم mean کہ there is no any kafara. وعفا عنکم, there is no any qada as far as Umar is concerned. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں نے احسان کرنا ہے تو پھر مکمل کرنا ہے. 60 لگاتار. اب 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ایک روزے کا قضا اور دوسرا ہے کفارہ, دوسرا ہے کفارہ. تو اللہ کریم نے فرمایا فتاب علیکم, میں نے ریٹرن کر گیا. ریٹرن مین کہ اس پر کفارہ نہیں ڈالا. وعفا عنکم, اور جب احسان کرنا ہے بادشاہ نے تو پہلے احسان مکمل ہونا چاہیے, اسے قضا بھی نہیں ڈالنی, میں نے معاف کر دی.
فتاب علیکم توبہ قبول کر لیا، ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر، وعفا عنکم اور درگزر کر دیا آپ لوگوں سے، فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرتے جائیے، سیکسول انٹرکورس کرتے جائیے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، وابتغوا اور طلب کرتے جائیے ما وہ چیز کتب اللہ لکم جو مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے. تو آپ لوگوں کے کیے مقرر کر دیا ہے. You are not only going to fulfill your sexual demands and requirements. No, not only that, but آپ کا بچہ بھی ہو جائے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور طلب کیجئے وہ چیز جو مقرر کیا ہے اور لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے، وَكُلُوا اور کھاتے رہیے. اچھا اب یہ دوسرا حکم یہ اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کر دیا کہ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ روزوں کی رات میں صرف سیکسول انٹرکورس اس واقعے کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا جبکہ کھانا پینا ابھی تک حرام ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، جب میں نے وڈرا کرنا ہے تو ایز اے ہول انٹائر حکم کو میں نے وڈرا کر لیا، میں نے حکم کو 100% رات کے وقت وڈرا کر لیا. وَكُلُوا اور کھائیے، وَاشْرَبُوا اور پیئے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ تا آنکہ یتبین واضح ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، الخیط الابیض سفید داغا، من الخیط الاسود سیاہ داغے سے، من الفجر. اب جو آیت یہاں تک نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک آیت نازل ہوئی کہ آپ کھائیے پیئیے سیکسول انٹرکورس کرتے جائیے تا آنکہ سفید داغا اور سیاہ داغا آپس میں ڈسٹنکٹ ہو جائیں، آپس میں ڈسٹنکٹ ہو جائیں. اب ایک صحابی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ اس نے رکھ دیا اندر اور کھاتا رہا اور پیتا رہا، کھاتا رہا اور پیتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد داغوں کو دیکھتا جو ڈسٹنکٹ نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ اندر تو بہت دیر تک ڈسٹنکٹ نہیں ہوتے رہتے. جب آپ نماز با جماعت سے واپس گھر چلے جائیں تو وقت بھی اندر سفید داغے اور کالے داغے کی تکیے کے نیچے وہ امتیاز نہیں ہو سکتا. وہ رسول پاک کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی میں نے تو رات وہ کالا اور سفید داغا رکھا ہوا تھا لیکن صبح سورج یہاں آسمان کے بالکل چھڑ گیا تھا اور ابھی تک سفید داغے اور سیاہ داغے کا امتیاز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے، خوشطبی فرماتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن لعریض القفا، عادی اب تو بڑے عریض القفا ہیں. عریض القفا کے دو معنی ہیں عربی لغت میں. ایک عریض القفا یہ عربوں کا محاورہ تھا، بے وقوف آدمی کو کہتے تھے عریض القفا. جس طرح ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں ہے یا نہیں ہے، ہمارے ہاں پشتونوں میں ایک اصطلاح ہے کہ جب ہم کسی کی بے وقوفی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا چمڑا موٹا ہے. یہاں بھی ہے کہ اس کا چمڑا موٹا ہے. عربوں کے نزدیک جب کسی کی سادہ لوہی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا گردن موٹا ہے گردن. تو ایک تو عریض القفا کا اور دوسرا عریض القفا کا معنی یہ ہے کہ جو آیت میں سفید داغا اور سیاہ داغا مینشن کیا گیا ہے تو دیٹ از the horizon, that is the افق of the sky or the heaven. وہ تو heaven horizon ہے اور heaven horizon اس کا length کتنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ انڈیفینٹ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو دو داغوں کا ذکر کر دیا ہے horizon پر، اگر آپ اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہیں تو آپ کا تکیہ کتنا ہے، اور اگر آپ کا اتنا بڑا تکیہ ہے تو آپ کا گردن کتنا موٹا ہوگا. صحیح ہے. تو صحابی دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کتنی حکیمانہ ہوتی تھی کہ وہ محاورے کو بھی استعمال کر دیا لیکن اس انداز سے کہ اس کی توہین نہ ہو کہ وہ ہورائزن کے جو منشن کر دیا گیا ہے. تو اگر ہورائزن کے دو داغے آپ نے تکیے کے نیچے سمائے ہوں تو آپ کا تکیہ کتنا ہے، اور اتنا بڑا تکیہ اس کے لیے تو گردن بھی بڑا ہونا چاہیے. تو پتہ نہیں کہ آپ کا گردن کتنا موٹا ہے. صحیح. اور پھر تشریح کے لیے جبریل امین آئے تو دو الفاظ کہہ دیے کہ من الفجر، یہ جو خیط ابیض ہے سفید داغا یہ صبح کی روشنی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ دوسری چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی کہ کالے داغا اور رات کی سیاہی ہے جو ہورائزن پر پھیلی ہوئی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاتے رہیے اور پیتے رہیے حتیٰ تا آنکہ یتبینہ ڈسٹنکٹ ہو جائے، متمیز ہو جائے، لکم الخیط الابیض آپ لوگوں کے لیے سفید داغا، من الخیط الاسود خیط کا معنی ہے داغا اور ابیض اسود کا معنی سفید اور کالا. من الخیط الاسود من الخیط الاسود وہ کالے داغے سے، من الفجر یہ من الفجر یہ خیط ابیض کا بیان ہے. یہ کس کی تفسیر ہے؟ خیط ابیض کے سفید داغے کا بیان ہے کہ صبح کی روشنی مراد ہے. یہ محاورات ہیں. یہ کیا ہیں؟ محاورات ہیں. اور محاورات تو تمام زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. ہم گلی کوچے میں بھی جو استعمال کرتے ہیں تو کیا اٹ از رننگ کیٹ اینڈ ڈاگز کیا ہے
کوئی کتے بلیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں کہ بارش تیز ہو رہی ہے. کیا ہوتا ہے؟ بارش تیز ہو رہی ہے تو محاورہ استعمال کر رہے ہیں کیٹ اینڈ ڈاگس. تو یہ محاورے تو تمام زبانوں میں, تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے محاورہ استعمال کر دیا, الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ماتم الصیام, اور پھر پورا کیجئے الصیام روزے الی اللیل, رات کے آنے تک, رات کے آنے تک, یعنی جب یہاں سے رات ظاہر ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو انتظار کرتے ہیں, ارے مؤذن نے آزان دی, بھائی یہ آزان تو جب رمضان نہیں تھا تو بھی حنیف آزان دیتا رہا, اور جب رمضان آیا تو پھر بھی آزان دے رہا ہے, صبح کا بھی دے رہا ہے اور شام کا بھی دے رہا ہے. آزان کا تو روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. روزہ شروع ہو جاتا ہے صبح نکلنے سے اور ختم ہو جاتا ہے رات آنے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. جب رات یہاں سے ظاہر ہو گئی اور دن وہاں سے چلی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی روزہ دار اپنا روزہ ہی کھول دے. اگر مؤذن آدھے گھنٹے تک آزان نہ دے تو ہم اس کا انتظار کرتے رہیں گے. صحیح؟ تو یہ ایک ناسمجھی ہے, یہ ذہن سے نکالنی چاہیے کہ آزان کا کوئی تعلق نہیں روزے سے. آزان کا کوئی تعلق, روزے کا تعلق ہے وقت نکلنے سے. صبح نکلے روزہ شروع, رات آ جائے روزہ ختم. تو فوراً کھولنا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مؤذن کا کیا انتظار کرنا ہے, بس رات آ گئی رائٹ اوے گو ٹو افطار. ہے نا کہ جب تک صبح نہ نکلے, صبح کی روشنی, صبح صادق کی روشنی نہ آئے تو تبھی تک آپ سحری کریں. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ نہیں اٹھتے, یعنی سحری کے لیے اٹھنا ہی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. آپ سحری کے لیے اٹھتے جائیں, اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت ڈالی. اس لیے تو ایک آدمی روزے نہیں رکھتا تھا اور برکت کے لیے اٹھتا رہتا تھا, اور جب وہ اٹھا تو بیوی سے کہا یہ چائے لائیں اور یہ پراٹھا لائیں اور یہ فلاں لائیں, اور یہ اس نے کہا بیڑا آپ کا گھر کو ہمارا جینا دو, برکت روزے آپ رکھتے نہیں اور سحری کے وقت ہمارے لیے مصیبت ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ روزے نہیں رکھتا, کافر تھوڑا ہوں کہ سحری بھی نہ کروں, کہ سحری میں بھی برکت ہے. اتنا بڑا کافر تو نہیں کہ سحری بھی نہ کروں, روزے نہیں رکھتا, صرف سحری تو کرتا رہوں گا. اس کا خیال یہ تھا کہ 50% روزے میں سحری ہے. وہ تو علیحدہ بات ہے. یعنی اگر آپ اٹھیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لك بكل لقمة حسنة. آپ جتنے لقمے کھائیں ہر ایک لقمے کے بدلے اللہ آپ کو ایک نیکی دے دے گا. تبھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے معمول سے چھوٹے چھوٹے لقمے لیا کریں تاکہ وہاں کریڈٹ زیادہ بڑھتا جائے. اگر آپ اتنا لقمہ کھاتے ہیں تو سحری کے وقت سے چھوٹے چھوٹے کھائیں تاکہ 10 کے بجائے اگر 20 کھائیں تو $20 مل جائیں گے. اگر کسی کو کہا جائے کہ سحری کے وقت آپ کو پر آور ویجز $20 ملتے جائیں گے, وہ تو بس پڑے رہیں گے اس کے لیے کس وقت وہ $20 پر آور کا ویج شروع ہو جائے. ثم اتم الصیام, اور پھر اتم الصیام پورا کیجئے روزوں کو الی اللیل, رات کے آنے تک. ولا تباشرون, اور سیکسول انٹرکورس نہ کریں ہن اپنی بیویوں کے ساتھ. وانتم, اس حالت میں کہ آپ عاکفون اعتکاف کرنے والے ہوں, فی المسجد. وانتم عاکفون فی المساجد, اور یہ کہ آپ اعتکاف کرنے والے ہوں فی المساجد, مساجد میں. تو اعتکاف یہ ایک سنت عمل ہے, اور یہ ہے سنت علی الکفایہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ سنت علی الکفایہ. ایک ہوتا ہے سنت موقت جو ہر ایک آدمی کا پرسنل اور انڈیویجول سنت ہوا کرتا ہے. اب ہم مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, بعد میں جو 2 سنتیں ہم نے پڑھ لی, اگر ہم کہتے کہ چلو ادھر سہیل نے پڑھ لی, ویسے تو میری جان نہیں چھوٹتی, میرا ذمہ فارغ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ 2 سنتیں میری اپنے تئیں سنت موقت ہیں, آپ کے اپنے تئیں سنت موقت ہیں. لیکن سنت علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ کمیونٹی میں ایک آدمی کر دے تو باقیوں کا ذمہ فارغ ہو جائے, اور اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو تمام گناہگار رہیں گے. تو اس لیے تو ہم گزشتہ رمضان میں جمیل صاحب اور ظفر صاحب کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے ہمیں چھٹکارا دیا تھا. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ثواب تو ان کو مل گیا, لیکن گنا ہمارا بھی فارغ ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں کیا سنت کفایہ. ولا تباشرون, اور مباشرت نہ کیجیے بیویوں کے ساتھ. وانتم, اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکفون اعتکاف کرنے والے ہوں, فی المساجد, مساجد میں. اب اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے علی الکفایہ, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے بلا ضرورت نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. جو مسجد کا ایریا ہے اسی سے بلا ضرورت نکلنا وہ
اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے میں نے جمیل صاحب اور ظفر صاحب پہ پابندی لگا دی کہ آپ لوگوں نے سوشل ہال میں نہیں جانا, یا تو انہیں ڈکلیئر کرنا ہے کہ دیٹ از پارٹ آف مسجد, اور جب تک وہ سوشل ہال دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف مسجد. اوکیزنلی وی یوز اٹ فار پریئر بٹ دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف مسجد. تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ کچن یہ آپ کی ضروریات میں داخل ہے, باتھ روم یہ آپ کی ضروریات میں داخل ہے, یو کین گو دیئر اینڈ دیئر بٹ یو کین ناٹ گو ٹو سوشل ہال. تو وہ ظفر جو تھا وہ تراویح کے بعد یہاں اس دروازے پہ کھڑا رہتا اور وہ ساتھیوں سے کہہ رہتا کہ میں تو وہاں نہیں آ سکتا, آپ ادھر آ جائیں. فلا تباشرون, مباشرت نہ کیجیے ان کے ساتھ, وان تم اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکفون اعتکاف کرنے والے ہوں, فی المساجد مساجد میں. تلک, اب مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے مردوں کا صرف, خواتین کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو وہاں کریں, کوئی اسپرچول لیل کا کوئی تصور نہیں. There is no any spiritual night in Sharia where there will be mixed gathering of young male and female. No, اعتکاف جو سنت ہے اس کے لیے تمام ائمہ اس پر متفق ہے کہ وہ مسجد میں نہیں کر سکتی. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, تلک حدود اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حدود. تلک حدود اللہ, حد کا معنی ہے حد کا باؤنڈری. تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور باؤنڈریز ہیں. فلا تقربوها, آپ اس کے قریب ہی نہ آئیے. فلا تقربوها, اس کے قریب ہی نہ آئیے. ہاں, تلک حدود اللہ, اگر آپ کسی کی باؤنڈری کو وائلیٹ کریں, میرے کو وائلیٹ کریں, اگر میرا بس چلے تو تھپڑ مار دوں گا, اور میرا بس چلے تو سو کروں گا, میرا بس چلے ہاں تو سو کروں گا. اللہ کے حدود کو آدمی وائلیٹ کرے تو جسٹ امیجن واٹ ہی ول ڈو دین, وہ کیا کرے گا, کیونکہ اسے تو کسی دوسرے کورٹ میں جانا بھی نہیں ہے, وہ تو خود مدعی بھی ہے اور خود قاضی بھی ہے اور خود ایڈمنسٹریٹو پاور بھی اس کے پاس ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. تو کیا کرے گا, بیڑا غرق کر دے گا آدمی کا, اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے. لیکن ہم اتنے کوریجیس اور حوصلہ مند لوگ ہیں اور اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ with all these we are going to violate the حدود of Allah سبحانہ و تعالی. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے موانع اور اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریز ہیں. فلا تقربوها, لہذا آپ اس کے قریب نہ آئیے. اس ارادے سے کیسے وائلیٹ کریں, اس کے قریب نہ آئیے, اس ارادے سے کیس کے وائلیٹ کریں. کذالک, اسی طرح یبین اللہ, بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی اپنے احکام للناس سے انسانوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچتے رہیں. لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچتے رہیں, کیونکہ تقویٰ کا اصل معنی ہے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اب یہ دوسرا امر انتظامی ہے. ایک امر انتظامی relating to your blood and murder and killing and all these and wounds, کہ جو کسی کو زخمی کرنا, کسی کو قتل کرنا, وہ ہے ایک امر انتظامی. وہ ہے ایک امر انتظامی کہ بدامنی نہ رہے. یا بدامنی نہ رہے, کون سی بدامنی؟ ریگارڈنگ ٹو باڈیز آف ہیومن بینگ, relating to the bodies of human being. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ relating to the properties of human being there may not be any disturbance and fasad. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, اور نہ کھائیے اموال ایک دوسرے کے, پراپرٹی اور ویلتھ ایک دوسرے کا, بینکم اپنے درمیان, بالباطل ناجائز طریقے سے, وائڈ طریقے سے. اب now what will be valid and what will be wide? The things which has been allowed by Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, that is valid, and which is prohibited, that is null and void. That is null, اور null and void کے لیے شریعت میں ایک لفظ باطل کیا تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا, اور نہ کھائیے, اموالکم ایک دوسرے کے مال. اموالکم مانا ہاں ایک دوسرے پراپرٹیز آف ایچ ادر اور ویلتھ آف ایچ ادر اور ڈالرز آف ایچ ادر, بینکم اپنے درمیان, بالباطل وائڈ طریقے سے, ناجائز طریقے سے, انلیگل طریقے سے, بالباطل ہاں انلیگل اور غیر شرعی طریقے سے. وَتُدْلُوا بِآيَةِ الْحُكَّامِ, وَتُدْلُوا بِآيَةِ الْحُكَّامِ, ادلا یدلی ادلاءً, ادلا یدلی ادلاءً. ادلاء کا معنی ہے, دیکھیے ادلاء کا معنی ہے قریب کرنا. ادلاء کا معنی ہے کیا؟ قریب کرنا. اور اس کا دوسرا معنی ہے لٹکانا. اس کا دوسرا معنی ہے لٹکانا. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا. قرآن کریم کے اندر ہے سورہ یوسف میں, وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ آ گیا, فارسلوا واردہم, وہ پانی لانے کی ذمہ داری جسے سونپی گئی تھی انہیں کہہ دیا گیا کہ کنویں سے پانی لائے. فادلی دلوا, اس نے اپنے وہ ڈول کو لٹکا دیا, اس نے اپنے ڈول کو لٹکا دیا. اچھا, اور دوسرا معنی ہے اس کا قریب ہونا. ثم دنا فتدلى, وہ تدلى لفظ اسی ادلا اور دلا سے ہے. ثم دنا فتدلى, پھر وہ قریب ہو گیا اور مزید قریب ہو گیا.
ثم دنا فتد، تو اللہ کریم نے فرمایا وہ تدلو بیا الی الحکام، یہ مال نہ لٹکائیے بطور رشوت حکمرانوں کے سامنے. یہ آپ لٹکاتے ہیں جس طرح کتے کے سامنے وہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح کر دیتا ہے. اب دیکھیے یہ تعبیر بڑی عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کر دی کہ جو حکمران اور جو با اختیار آدمی رشوت کا مال لیتا رہتا ہے، آپ نے اسے کتا بنا دیا ہے کہ پیس آف میٹ اسے اس طرح لٹکاتے رہیں اور اغڑم کر کے پھر ولا تدلو بیا، اور نہ دیجیے اسے، یہاں مانا ہے اس کا ولا توتو، ولا توتو الی الحکام، اور نہ دیجیے اس مال کو الی الحکام، حکمرانوں کو بطور رشوت. اب دیکھیے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جتنے سارے انلیگل اور انلیجیٹمیٹ طریقے ہیں مال کمانے کے، جتنے سارے انلیگل اور غیر شرعی طریقے ہیں وہ ان جنرل ذکر کر دیا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چوری کرنا حرام، غصب کرنا حرام، بزور کسی سے لینا حرام، ڈاکہ ڈالنا حرام، خیانت کرنا، امبیزلمنٹ کرنا، مس اپروپریشن کرنا، خیانت کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام. وہ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور رشوت لینا یہ بھی حرام. لیکن اس رشوت کو بطور خاص پھر بھی ذکر کر دیا، حالانکہ یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں، تو اسے خاص طور پر کیوں ذکر کر دیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں لأنه تضعیف انتظام الدولہ، کیونکہ اگر آپ نے اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا بیڑا غرق کرنا ہے تو یہی کام شروع کر دیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مسلم اسٹیٹ کیا نان مسلم اسٹیٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. اگر آپ نے ریاست کی اجتماعی تباہی کرنی ہے تو یہی کام شروع کر دیں. کیا صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن مختلف انداز سے. اور یہاں بھی ہوتا رہتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے طریقے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ چیزیں اس میں ویزیبل ہیں، ورنہ یہاں بھی چائے پانی زیادہ ہوتا ہے. صحیح، لیکن جو مسئلہ کوچوں اور گلیوں میں آ جاتا ہے تو لوگ سارے اسے دیکھتے ہیں. یا تو چونکہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا. ہاں بالکل، ہاں ہم قتل بھی کرتے ہیں، ہاں تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. وہ ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم اس طرح بھی کریں کہ آہ تو فوراً ایک بیڈ ریپوٹیشن، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. آپ کا اتنا لمبا دامن ہے اور اتنا کہ اگر آپ جو کچھ بھی یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو انٹرنیشنل لیول پر خباثت کرتے رہتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر جتنی چیٹنگ یہ لوگ کر رہے ہیں میرے خیال میں کوئی دوسرا قوم کر ہی نہیں رہا. انہوں نے مفت میں یہ قوم بنا دیا ہے. مجھے نہ چھوڑا، عربوں کو نہ چھوڑا، کس کو نہ چھوڑا، ساروں کو، یورپ کو نہ چھوڑا، سب کو نہ چھوڑا تو یہاں لے آئے، اور ابھی تک نہ چھوڑ رہے ہیں، مزید نہ چھوڑتے رہیں گے، کیونکہ ہماری عقل ہے نہیں، ہماری عقل نہیں. صحیح، علامہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہو. اس کے زمانے میں یورپ تھا، آج تو امریکہ ہے، کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. ہم ان سے کیا گلا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے. یہ کرتے رہیں. نہیں بھائی، ہم کیوں ان کے شکار ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بس خیر کی نہ نہیں اس کا جزاک اللہ. لا تاکلوا اموالکم، اور نہ کھائیے اموالکم ایک دوسرے کے اموال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل اللیگل طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے. وتدلوا بها الى الحکام، وتدلوا بها الى الحکام. اب دیکھیے شریعت ان چیزوں میں اتنا محتاط ہے کسی کو دھوکہ دینے میں. یہ شریعت اسلامیہ آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ فار ایگزامپل گریناڈا ہلز کا کوئی بازار ہے، اس میں یہ صحرائی لوگ اپنے ویجیٹیبل یا فروٹ لاتے رہتے ہیں تاکہ دکانداروں کے ہاتھ فروخت کر دیں. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں آج تو سٹور میں فار ایگزامپل بھنڈی کی قیمت یا توری کی قیمت یا کوکمبر کی قیمت وہ بڑھ چکی ہے، لیکن صحرائی لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں، اور صبح سویرے انہوں اپنے گدے لدے ہوئے ہیں کہ یہاں آ رہے ہیں، اور آپ وہاں نارتھ سے آگے جا کر روڈ پر ان سے سودا کر دیا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ناجائز قرار دیا کہ لیٹ them come to the store and to know what is the rate of bazaar today. آپ ان کے ساتھ چیٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمارا تو سارا معاملہ اسی پر جا رہی ہے. اللہ رحم فرمائے کہ بھائی وہ جلدی جائیں، وہ سے پتہ نہیں ہے کہ چیز that is not the way to be adopted by the Muslim. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بازار میں آ رہے تھے جی، گندم کا ایک ڈھیر سا لگا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گندم کے اندر کے گندم
وہ ذرا بارش زدہ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جس نے اس طرح مکسنگ کر دی یہ میرا امتی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں، وہ میرا امتی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اکتکر 40 یوما لا يقبل له صوم ولا صلاۃ، کہ جو آدمی ضرورت کی چیزوں کو مہنگائی کے خاطر 40 دن روکے رکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نہ نماز قبول اور نہ روزہ قبول۔ ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب میں نے یہ اینک خریدے ہیں 10 روپے کے، کتنے کے؟ $10 کے، میں آپ کے حوالے فروخت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ، اور میں نے کہہ دیا کہ جی میں نے $10.25 کے خریدے ہیں، $10.25، اور آپ مجھے 11 دے دیں۔ شریعت نے اس بیع کو ناجائز قرار دیا کہ آپ نے 25 سینٹس کا جو جھوٹ بولا ہے، he has the right to go to a court of law and to sue you why you have done such kind of thing، کیونکہ یہ بیع المرابحہ کے تصور کے خلاف ہے۔ شریعت نے اس کا نام رکھا ہے بیع المرابحہ، کہ آپ ایکچوئل پرائس اسے بتا دیں کہ یہ ہے $10 کا، $1 آپ مجھے اس میں نفع دیں، دیٹ از اوکے، $5 اس میں نفع دیں، دیٹ از اوکے، دیٹ از اپ ٹو یو، کیا وہ خریدے کہ نہ۔ لیکن جب آپ نے 25 سینٹ کا جھوٹ بولا، that is to be nullified by the court of law، کہ یہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ اللہ آپ کو پھر بعد میں فقہ شروع کر دیں گے تاکہ آپ لا کو بھی سمجھ لیں کہ اسلامک لا کیا چیز ہے۔ تدلو بیا الی الحکام وتدلو بیا، اور نہ لے جائیے اس مال کو الی الحکام، حکمرانوں کے پاس، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، اس لیے کہ کھائیں فریقاً ایک حصہ من اموال الناس، لوگوں کے مال سے ناجائز طریقہ سے۔ آپ کیوں دیتے ہیں رشوت کسی حاکم کو؟ اس لیے دے دیتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کی نہیں، آپ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ رشوت لوگ کس لیے دے دیتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ناجائز کمائی کی جائے۔ کیا کی جائے؟ ناجائز کمیشن کس لیے دے دیتے ہیں؟ ہاں، کہ ناجائز کمائی کی جائے۔ لتاکلوا، اس ارادے سے، تاکلوا کہ آپ کھائیں، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، گناہ کے طور پر۔ یہ گناہ ہے، وہ مال حرام اور آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ مال، اب رشوت کس چیز کا نام ہے؟ رشوت کس چیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو عہدیدار بن گیا تو اگر اس کے لیے کوئی ایسا آدمی گفٹ لائے کہ حکمران بننے اور عہدہ ملنے سے پہلے اس کا اس کے ساتھ گفٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا، حضور نے فرمایا دیٹ از رشوہ، دیٹ از حرام، he cannot take that. But I don't know you. Prior to my this order and my this mansab and this status, I was unaware of your friendship. آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج آپ یہ چیز دے رہے ہیں، کل ہفتہ بعد، 10 دن بعد، مہینہ بعد، سال بعد، کیونکہ جو اس قسم کے وہ ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں نا، ان کی نظریں بڑی دور رس ہوتی ہیں، ان کی نظریں بڑی دور رس کہ بس یہ MNA صاحب، یہ ایک بہترین قسم کا کپڑا مجھے مل گیا تو میں نے کہا کہ ہمارے MNA صاحب کو بھی لے چلے۔ کبھی کبھار مجھے بھی لوگ آتے لاتے، بلکہ اس کی والدہ تو مجھ سے بھی زیادہ سختی، کیونکہ کچھ لوگ اپنے ساتھ اپنے خواتین کو لے آتے کہ ماں گھر میں خواتین کو، اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اچھا، ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک خاتون اپنے ساتھ، وہاں تو غریب لوگوں کا کیا ہوتا ہے، 2 مرغے لائے تھے، 2 مرغے لے آئے تھے۔ اچھا، جب وہ جا رہی تھی چائے روٹی تو خالی اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ جا رہی تھی تو اس کی والدہ نے اسے کہہ دیا کہ یہ مرغے آپ لے چلیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ہم آپ کے مہمان آتے رہتے ہیں اور فلان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ہمارا تو کوئی بس نہیں چلتا، ورنہ ہم زیادہ سپورٹ دے رہتے اور فلاں فلاں فلاں۔ اس کی والدہ نے کہا کہ دیکھیے مجھے بھی گھر سے نکالو کہ اس 2 مرغوں کے حوالے، تو آپ ایسا کریں کہ یہ مرغے لے چلیں۔ اچھا، اب وہ نکل گئی تو اس کو اور اظہار کو اس نے مرغے تما دیے کہ یہ ان کے پیچھے لے چلیں۔ تو تقریباً ہمارے گھر سے آگے ایک وہ ہے ٹیلی فون ایکسچینج میں نے لگا دیا ہے، تو وہ ٹیلی فون ایکسچینج ہمارے گھر سے 2-3 فرلنگ آگے ہے، تو وہاں تک یہ دوڑتے رہے کہ یہ لے لیں، یہ لے لیں، اور یہ لے لیں، اور یہ مرغے 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 لے لیں۔ اچھا، اب وہ مرغے لے نہیں رہی تھی، یہ لوگ دونوں واپس آ گئے، والد صاحب کہتے گئے کہ وہ تو نہیں لے رہی، تو والدہ نے ایسا کر دیا کہ مرغے تو میرے خیال میں 50 روپے کے تھے، اور اس کی والدہ نے اس کو 200 روپے دے دیے، چلو یہ لے چلے اور یہ دے دیں انہیں، اور اگر وہ نہیں لیتی تو پھینک دے اس طرح۔ مرغے کو تو نہیں پھینک سکتے ورنہ وہ تو چل پڑتے۔ اچھا، تو یہ لوگ گئے اور انہوں نے 200 روپے ان کے سامنے ڈال دیے کہ یہ پیسے لینے جب آپ مرغے نہیں لیتے۔ تو میں نے ایک بار تقریر میں کہہ دیا جمعہ کے نماز میں نے کہا کہ خدا کے لیے اپنے مرغے 50 روپے کے مرغے ہمارے ذمہ 100 کے بدلے فروخت نہ کریں۔ یہ آپ نے کیا عذاب شروع کر دیا،
میں نے کہا خبردار اگر کسی نے پھر یہ حماقت کی تو میں پولیس کو بلاؤں گا کہ اپنا تو ایمان ہے نہیں ہمارے والے کا بھی بیڑا غرق کروانا ہے، کیونکہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتے پہلے۔ ہاں ایک آدمی ہے جو پہلے سے میرا تعلق دار ہے، میرا دوست ہے، جب میں ممبر نہیں تھا، میں حکمران نہیں تھا، میں وزیر نہیں تھا، میرا اس کا آپس میں تعلق ہے، دیٹس اوکے، دیٹ از ناٹ بیکاز آف ممبرشپ اور بیکاز آف دیٹ عہدہ اینڈ منسٹریل پوسٹ، بٹ دیٹ از فرینڈشپ، بٹ دیر از نو اینی فرینڈشپ آفٹر ممبرشپ۔ صحیح ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ ممبرشپ سے پہلے میرے آپ کے ساتھ دوستی نہیں تھی تو ٹھیک ہے، دوستی ابھی سے استوار کریں گے، ابھی سے استوار، لیکن لینے دینے کا مسئلہ نہیں ہوگا، لینے دینے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب میں ممبرشپ سے فارغ ہو جاؤں گا پھر ایک دوسرے کو لیتے لیتے رہیں گے، پھر وہ آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھائیے اپنے ایک دوسرے کے اموال اپنے درمیان بالباطل، ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ لے جائیے یہ إِلَى الْحُكَّامِ، حکمرانوں کے پاس، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اس ارادے سے کہ آپ لوگ کھا لیں، فَرِيقًا ایک حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کے مال سے، بالاسم گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ کون نہیں جانتا کہ رشوت دینا ناجائز ہے؟ کوئی ہے ایسا جو لیتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو دیتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور دیکھیے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی،